اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کے تعلق سے ہمیں آگاہ کر دیا، یہ بات ہمارے سامنے واضح کی۔ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرما کہا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، ٹھیک، اللہ کا وعدہ مطلب قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ کا جو وعدہ برحق ہے۔ اور یاد رکھو تمہیں دھوکے میں دینے والا مطلب شیطان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، مطلب شیطان کے تعلق سے اللہ بیان کر رہا فرما رہا ہے کہیں جو ہے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں تمہیں جو شیطان غفلت میں ڈال کے جو ہے غرور میں ڈال کے غفلت میں ڈال کے جو ہے نقصان ہے، مطلب آخرت کے اعتبار سے خسارے میں اور جہنم میں نہ لے جائے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی اصلاح کی، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بگاڑ ہو، اس دنیا کے اندر فساد ہو، وہ اصلاح کا ماحول ختم ہو جائے اور انسانیت جو فتنے اور فساد میں زندگی گزارے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں شیطان بہت حد تک اس میں کامیاب ہو چکا ہے، بلکہ یہ بات میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شیطان کے ہاتھ کے ایسے کھلونے بن چکے ہیں جن کھلونوں میں جیسے ہم چابی دیتے ہیں اور وہ کھلونا چلتا رہتا ہے، آج ہم میں سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے شیطان کے اسی طرح جو ہے پیروکار بن چکے ہیں، اور جیسا کھلونے کو چابی دینے کے بعد کھلونا ناچتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اسی طرح آج بہت سارے انسان بگاڑ کو اصلاح سمجھ کر شیطان کی اسی دی گئی چابی کی بنیاد پر جو اپنی زندگیوں کو ہم جو گزار رہے ہیں۔ اور ساری زندگی ہم صبح سے لے کر شام تک اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت کی نافرمانی، اس کی معصیت، اس کے ساتھ شرک کرنا، گناہ کبیرہ کرنا، اطاعت کے برخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی میں اعمال کرنا، اچھائی کو حکم دینا چھوڑ دینا، برائی سے روکنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو روکنا چھوڑ دینا، اور مختلف قسم کے گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو لت پت کر دینا، اور مختلف فسادات بہرحال اس کے بعد جو نظر آ رہے ہیں وہ تمام جو ہے کچھ نہ کچھ ایک زبردست بگاڑ کا بہرحال نتیجہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اسی قسم کے بگاڑ جو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا، اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کر دی کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے، اور یاد رکھنا شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور سب سے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان جو ہے وہ کہیں ہمیں فریب میں اور دھوکے میں ڈال کر کہیں ہماری جو ہے زندگی کا جو مقصد ہے ہمیں نہ بھلا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے اعلان جو اپنی کتاب میں کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زمین کی اصلاح کی، اور میں نے مختلف چیزیں بتا دی آپ کو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور مختلف بگاڑ جو آ سکتے تھے اس کی ہمیں رہنمائی کر دی، اور آخری جو وہی اللہ نے نازل کی قرآن کے اندر وہ تمام واقعات اللہ نے بیان کر دی جو قیامت تک حالات آنے والے ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء تو کہیں گزرے، لیکن قرآن نے 25 کا ہی تذکرہ کیا، اور اس میں سے کچھ کی واقعات بیان کی، وہ اس لیے کہ قیامت تک کم و بیش ایسے ہی حالات آئیں گے، اور انہی میں سے انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے رہنمائی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو مطلب ہماری اصلاح کے پورے اللہ رب العزت نے اگر وحی کا سلسلہ بند کیا، نبیوں کا سلسلہ بند کیا، تو اپنی آخری کتاب کے ذریعے ہماری اصلاح کر دی، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا کی بھی اصلاح ہوں گی، افراد کی بھی اصلاح ہوں گی، قوموں کی بھی اصلاح ہوں گی، اور اگر اس وحی کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر سارے دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ جو ہے پہنچ جائیں گا، یاد رکھیے، اور اس کے نقصانات سب کو اٹھانے پڑیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج ہم انسانوں نے اللہ کی اس بھیجی ہوئی وحی کا جو انکار کر دیا۔ انکار کے لیے ہر بار ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، انکار کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم اسے مانیں لیکن عمل نہ کریں اس کے۔ دنیا کی اکثریت نے اس وحی کا انکار کر دیا، ہم نے اس وحی کو مانا، کتاب و سنت کا دعویٰ کیا، لیکن ہم بھی اپنے اعمال سے جو کہیں نہ کہیں خاسر نظر آ رہے ہیں، اور جو بدعمالیاں ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ڈال لی، اس بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ پھیلنے لگا۔ ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے چلیے امت مسلمہ اگر توحید پرست ہو جائے، کتاب و سنت پر بھی چلے، تو یہ ایک اقلیت والا حصہ ہے، ساری دنیا کی آبادی کا بہت تھوڑا حصہ ہے۔ تو یاد رکھیے اس تھوڑے سے آبادی کا ہی تو کام تھا کہ اچھائی کا حکم لوگوں کو دے، اور سب سے پہلے انہیں توحید کا تعارف پہنچائے اور ان تک اسلام پہنچائے۔ آج وہ فریضے بھی ہم نے چھوڑ دیے، تو کہیں نہ کہیں سارے بگاڑ کی وجہ ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا، جو اس کام کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، ایک اکیلا فرد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصوبے کو جو اللہ چاہتا ہے دنیا میں اصلاح کا، اس کی آخری کڑی بن کر آتے ہیں تاکہ دنیا میں قیامت تک کے لیے اصلاح ہو جائے دنیا کی۔ اور ایسا نمونہ اور ایسا طریقہ آپ دے کر جاتے ہیں انسانیت کو کہ اگر انسان اس پہ عمل کر لے تو دنیا کے اندر کبھی فساد ہی نہ ہو، کبھی بگاڑ ہی نہ آئے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا، آپ نے جو طریقہ جو زندگی لے کے گئے ہم نے خود اس کو عمل میں لانا چھوڑ دیا، اور رہا پھر انسانیت تک اس بات کو پہنچانا، وہ تو ایک دوسرا کام تھا، خود اپنی زندگیوں سے ہم نے خالی کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں اس بگاڑ کے اندر یاد رکھیے ہم شامل ہیں، اور ایک بہت بڑا اس بگاڑ کا حصہ، فساد کا حصہ یاد رکھیے ہم ہی ہیں، اس لیے کہ اگر امت مسلمہ جو اس دنیا کے اندر وحی کی ذمہ دار ہے، یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ بند ہو گیا، اب ہمیں اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو یہ
بگاڑ ابھی اور بڑھنا ہے، یاد رکھیے دنیا اور فتنے اور فساد میں جانے والی ہے، اور بہت زیادہ نقصان یاد رکھے دنیا کو اٹھانا ہے، تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس بگاڑ کو ہم پہچانیں، کہاں کہاں ایسے بگاڑ ہے جو بہت بڑے، جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کو جانیں اور اس بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے ہم جو ہے کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک درس میں سارے بگاڑ رکھ سکوں، لیکن میں آج اہم بگاڑ رکھوں گا، ان بگاڑ میں، اس فساد میں، اس فتنے میں جس کی وجہ سے آج ساری دنیا فتنے میں ملوث ہے، اس بگاڑ کی سب سے پہلی شکل، سب سے پہلی وجہ، سب سے بنیادی وجہ، سب سے اصل وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ اس سے ہی متعلقہ اور بھی وجوہات رکھوں گا۔ وہ سب سے پہلی وجہ جس بنیاد پر دنیا میں بگاڑ مچتا ہے، فتنہ مچتا ہے، فساد مچتا ہے، خرابی ہوتی ہے، اور جو اصلاح اللہ رب العزت نے کی اس دنیا کی تمام چیزوں کے اندر وہ اصلاح ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے شرک۔ شرک سب سے پہلی وجہ یاد رکھیں دنیا میں فساد اور بگاڑ کی، سب سے پہلی وجہ یاد رکھیں، اس لیے کہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت جس نے کائنات کو بنایا، جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مطلب پیدا کرنے والا ہے، کھلانے والا ہے اور جلانے والا ہے، موت دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، اور اس کے تمام تر مراحل جو زندگی میں انسان پیدائش سے موت تک لگتے ہیں تمام کا کرنے والا ہے، اور کائنات کو بنانے والا اور اس کو بالآخر ختم کرنے والا ہے، اس رب کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک کر دیا، یا سرے سے اس رب کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم وجہ یاد رکھیں دنیا میں آج فساد اور بگاڑ کی۔ جب فساد اور بگاڑ کی بات ہوتی ہے تو لوگ مختلف چیزیں سوچتے ہیں، فساد اور بگاڑ کی وجہ جو ہے دہشت گردی ہے، فساد اور بگاڑ کی وجہ آبادیوں کا بڑھنا ہے، فساد اور بگاڑ کی وجہ یہودیوں کی شر پسندی ہے، فساد اور بگاڑ کی وجہ کچھ قوموں پہ تسلط حاصل کرنا ہے، فساد اور بگاڑ کی وجہ جو ہے قوموں کا ایک دوسرے پر خاندان کی یا پیدائش کے اعتبار سے برتری، ہم افضل ہے بتانا ہے، یہ سب بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیے، لیکن سب سے بنیادی جڑ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ اللہ نے سب سے پہلے جو دنیا کی اصلاح کی وہ یہی تھی کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو سب سے بڑا فساد دنیا میں تب مچنا شروع ہو جاتا ہے، سب سے بڑا بگاڑ تبھی آتا ہے یاد رکھیں۔ تو اگر فساد ہمیں جاننا ہے کیا ہے جو سب سے بڑا دنیا میں ہے، یہ بیسک وجہ، اور میں تو یوں کہوں گا سارے فساد جو دنیا میں ہوتے، سارا بگاڑ جو دنیا میں آتا ہے، اس کا بیسک اور واحد اگر ریزن اگر دینے کے لیے کوئی کہے کہ ایک وجہ بتائیے، تو وجہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ عنوان میں نے بہت تفصیل میں شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے کہ عنوان کے تحت لیا تھا، لیکن مختصر میں رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یا سرے سے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننا، یہ شرک کہلائیں گا یاد رکھیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں یاد رکھیں۔ جہاں تک اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا معاملہ ہے اکثر لوگ اس کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ذات کو مانتے تھے اور صفات کو مانتے تھے، گو ان کو کچھ صفتیں نہیں معلوم تھی لیکن بہت ساری صفتیں پتہ بھی تھی، اور ان صفتوں کے نام پر بتوں کے نام بھی رکھ چھوڑے تھے، جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، تو العزیز صفت سے العزا بنا دیا، المنان صفت سے منات بنا دیا، ان کو پتا تھا، گو رحمان و رحیم نہیں پتا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا حدیبیہ کے وقت تو کہا یہ رحمان اور رحیم ہم نہیں پہچانتے، تو بسم تعالی لکھو سب سے اچھا، لیکن بہت سارے صفت کے قائل تھے، خود اپنے بچوں کے نام اگر اللہ کے نام پہ رکھتے تو عبد لگاتے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، وہ جانتے تھے اللہ نام کسی کا ہو نہیں سکتا ہے، تو گویا ان کو اللہ کی ذات پر ایمان تھا، اس کی صفات کو بھی مانتے تھے، اصل شرک یہ تھا کہ اس کی عبادت میں شریک کرتے تھے اپنے معبودوں کو، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کو دعائیں سیدھے نہیں مانگی جا سکتی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے بغیر حل نہیں نکل سکتا، لہٰذا ہر روز کے اعتبار سے 360 وسیلے بنا کے رکھ چھوڑے تھے، اور ان تمام معبودوں میں 360 میں سب سے اونچا معبود ان کا اللہ ہی تھا یاد رکھیے، تو اللہ کو مانتے تھے۔ تو گویا سب سے بڑی فساد کی وجہ جو دنیا میں مچتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اس فساد کو اپنی زندگیوں سے، اپنے سماج سے، اپنے ماحول سے دور کریں، تو وہ فساد ہے شرک کا فساد۔ شرک کیا فساد مچاتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، چونکہ جن اقوام نے شرک کیا ان کے وجہ سے دنیا میں فساد مچا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اتنی سخت ان کی پکڑ کی، اتنی سخت ان کی پکڑ کی کہ دنیا میں جو ہے بہت سو کے نام جو قرآن نے لی ہم جانتے ہیں، بہت سارے تحقیقات کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے بھی ہلاک اور برباد ہوئے، ٹھیک، اور بہت ساری قومیں ہماری نظروں کے سامنے آج بھی برباد ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتی ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے دوسروں کو شامل کرتی ہے، وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو جانتی ہے۔ تو یہ بے انتہا ضروری چیز ہے، اگر ہم دنیا سے فساد کو ہٹانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں توحید کی دعوت کو عام کرنا ہوگا، اپنے زندگیوں سے شرک کو نکال پھینکنا ہوگا، اور
جس زمین اور جس زمانے میں ہم بستے ہیں وہاں ہمیں لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچانی ہوں گی، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے، یاد رکھیے، تو ایسا مخصوص لوگوں پر نہیں آتا کہ عذاب آیا بارش کا اور 10 گھر گر گئے، صرف جو گرنا تھے مشرک تھے باقی بچ گئے۔ میں عام زبان میں کہتا ہوں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اس پہ دلیل بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ میرے خاندان، میرے آل سے ایک شخص ہوگا جو حق پر ہوگا، اس کے خلاف چڑھائی کریں گے اور مکہ کی طرف روانہ ہوں گے شام سے نکل کر۔ یہ مہدی کے آنے کا جو وقت ہے قیامت سے پہلے کی علامت ہے۔ تو ہوگا یہ کہ ایک مقام پر جب آئیں گے تو لوگ، مسافر، بستی والے، سارے لوگ آ جائیں گے وہ دیکھنے کے لیے میدان جنگ میں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور اچانک ایک زلزلہ آئے گا، سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے، سوائے ایک شخص کے بچا لیا جائے گا جو جا کر خبر دیں گا کہ یہ شخص جو ہے یہ مہدی اور یہ حق پر ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان تمام کو زمین میں جو ہے غرق کر دیا، دبا دیا، اور زمین ان کو نگل گئی۔ تو ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اس میں تو کچھ لوگ مجبوراً لائے گئے ہوں گے جو غلام ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا کوئی قصور نہیں، دیکھنے آئے ہوں گے جنگ کیسی ہونے والی، ان کا کیا ہوگا؟ تو کہا روز قیامت یہ سب اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے، مطلب جو جنگ لڑنے آیا اس کو عذاب ملے گا، جو مجبوراً لایا گیا وہ مجبوری کے اعتبار سے اٹھیں گا، اور جو صرف دیکھنے آیا تھا وہ اپنے دیکھنے کی نیت سے اٹھیں گا، مطلب ان کو سزا نہیں ملے گی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم صرف توحید پرست ہم ہو جائے، اقوام عالم تک توحید کا پیغام نہ پہنچائے، لوگوں تک اسلام نہ پہنچائے، تو ہم تو محفوظ ہو جائیں گے، ممکن نہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم بھی غرق ہو جائیں گے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی اور کہا کہ ایک کشتی ہے، اس کشتی کو 2 حصے ہیں، 2 فلور سے، ایک نیچے کا اور ایک اوپری حصہ ہے، اوپری منزل اور نچلی منزل۔ ہوتا یوں ہے کہ نچلی منزل والوں کو پینے کا پانی لگتا ہے تو اوپری منزل پر جاتے ہیں، اوپری منزل پر جا کر ان سے پانی مانگتے ہیں۔ تھوڑے دیر بعد کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بار بار اوپر جانا، ڈسٹرب کرنا، پانی لینا ان کو تکلیف ہوتی ہوں گی، لہٰذا ہم کیا کرتے، وہ نچلی منزل والے سوچتے ہیں نیچے سوراخ کر دیں گے، اس لیے کہ پھر جہاز میں ڈائریکٹ پانی اوپر آ جائے گا، تو کیوں اوپر والوں کو جا کر چھیڑنا اور پانی کی تکلیف دینا۔ آپ سب فرماتے اوپر والوں کو پتا ہے کہ نیچے والے کیا کارستانی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو اب بتائیے اگر وہ ناؤ میں نیچے والے سوراخ کر دیتے ہیں تو کیا اوپر والے محفوظ رہیں گے؟ نہیں بھائی ہمارا کیا قصور تھا، وہ تو نیچے والوں کا راستہ ہی ناؤ میں سوراخ کرنا۔ نیچے والوں کے ڈوبنے سے پوری ناؤ ڈوبیں گی اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں نہ صرف توحید پرست ہونا ہے، ہمیں اقوام عالم تک توحید کو پہنچانا ہے۔ اور سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت، ایک وصیت جو اپنے بیٹے کے نام کی اس وصیت کو نقل کیا، جہاں آپ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں فرمایا کہا یا بنیا، اے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ اے پیارے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان خود اپنی نفس کے خلاف کرتا ہے۔ یہ تو شرک کرنے سے روز قیامت جہنم میں جائیں گا اور وہ ظلم اپنے نفس پہ اٹھا رہا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ جو ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اسی طرح شرک کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے اور توحید پرست کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان توحید پر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آسمانوں کی بلندیوں، جن اقوام نے توحید کو تھاما اور اس پہ عمل کیا، اللہ نے ان کو آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا، اور جب توحید کو چھوڑا تو آسمان کی بلندی سے گر کر جو ہے زمین کی پستیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں جو ہے جا گرے وہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی مثال اپنی کتاب میں بڑی پیاری مثال دی، اور اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، اور کہا دیکھیے کیا آیت ہے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا ہے گویا آسمان کی بلندیوں سے وہ گر گیا، اور آسمانیوں کی بلندی سے گرنے کے بعد اسے ایک پرندہ اچک لے جائے، مطلب چونکہ آسمان سے بھی گر رہا ہے، یا تو ایک پرندہ اچک لے جائے، یا پھر فرمایا کہ کوئی ہوا چلے اور ہوا جہاں چاہے اسے تنکے کیسا اٹھا کے لے جا کر پھینک ڈالے۔ مطلب گویا جو توحید پر ہوتا ہے وہ آسمان کی بلندی پر ہے، جب شرک کرتا ہے تو گرا دیا جاتا ہے، جب گرتا ہے تو اللہ فرما رہا پھر اب جو چڑیا چاہے اچک لے جائے اور ہوا اسے جہاں چاہے تنکی کے جیسا لے جا کر پھینک دے۔ تو آج ہم بھی اپنا حال دیکھیں، دنیا کے اندر جب تک مسلمان حاکم تھے، حکمراں تھے، دنیا میں اصلاح باقی تھی، یاد رکھیں، اصلاح باقی تھی، یاد رکھیے۔ یہ الگ بات ہے دنیا یہ رٹ جو ہے لگائے رکھی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمانوں نے فتنہ مچایا، مسلمان فساد کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ہم نے نہ کسی زمین پر کبھی فساد کیا، نہ ہمارا دین ہمیں فساد کی، ٹیررزم کی یا بگاڑ کی ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی اجازت دے، چونکہ اقوام عالم کی تاریخ ہم جانتے نہیں ہیں۔
تو لہٰذا ہمیں اسلامی حکومت، اسلامی طرز زندگی لوگوں نے آج فساد کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کی، لیکن ہماری طرز زندگی جو اسلام نے ہمیں سکھائی، جینے کا طریقہ، جو حکومت کا طریقہ، جو رہنے کا طریقہ، جو اٹھنے کا طریقہ، جو بیٹھنے کا طریقہ، سراپا اسلامی عقائد سے لے کر اسلامی احکامات سب کے سب دنیا کی اصلاح کے لیے یاد رکھیے، سب کے سب دنیا کی اصلاح کے لیے۔ اگر میں چھوٹی سی مثال دوں نا تو عقیدہ توحید خود دنیا میں بہت ساری اصلاح کرتا ہے، یاد رکھیے۔ آپ بولیں گے اس سے دنیاوی اصلاح کیا ہوتی ہے؟ عقیدہ توحید کی اصلاح کے بارے میں تو خود غیر مسلموں کی میں گواہی دے سکتا ہوں۔ ایک غیر مسلم مفکر ایک بڑی پیاری بات جو ہے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو لکھتا ہے، جب وہ اپنے دین کو چھوڑ کر جو ہے دوسرا دین قبول کرنے کے اوپر تھے، وہ اپنے مذہب کو چھوڑنا چاہتے تھے اور کسی دین کی طرف جانا چاہتے تھے، تو اس دانشور کو بلایا گیا کہ آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ ہم کیا مذہب اختیار کریں؟ اس دانشور نے ایک پیاری رائے دی اور کہا تم اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ جس مذہب میں تم آج ہو اس میں ہو تو مذہب کے اعتبار سے سب سے نچلے، لیکن تمہارے ہر چیز کا فائدہ جاتا ہے تم تمہارے سب سے اوپر والے کو، جو تم کو سب سے چھوٹا کہتا ہے فائدہ سب سے زیادہ اس کو ہوتا ہے۔ تمہارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تم اس کو بلاتے ہو، کہتا ہے تمہیں نیچا، فائدہ ہوتا ہے اس سے، لیکن تمہاری شادی ہوتی ہے وہ کرواتا ہے آگے، سمجھ؟ اس نے کہا تم اسلام اختیار کرو، اسلام کی نہ صرف اخروی فائدے ہیں بلکہ اسلام کے دنیاوی فائدے یہ، اس میں تہوارات کم ہیں تو خرچے کم ہوتے ہیں، اس کے اندر جتنے تہوار ہیں وہ غریبوں کو دینے کے لیے، اڑانے کے لیے نہیں، کوئی چیز لے کر جس میں بربادی ہو پیسے اور مال کی۔ یہ مذہب حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا، اور اس میں ایک معبود ہونے کا فائدہ یہ ایک ہی ناراض ہوتا ہے اور راضی بھی ایک کو ہی کرنا ہے تمہیں۔ تو اسلامی عقیدہ بھی فائدے مند ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کو ماننے کی فائدے کی اکنامیکلی بہت اچھا ہے، ایک کو ماننا ہے، ایک کو ہی راضی کرنا ہے اور ایک ہی ناراض ہوتا ہے، مطلب اللہ ناراض بھی ہو تو راضی اسی کو کرنا ہے۔ یہاں تو معبودوں کی فہرست لگی، اس نے کہا تم کس کس کو خوش کرو گے، ایک خوش تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اسلامی عقائد بھی دیکھیے سراپا دنیا کی اصلاح کرتے ہیں، اور اسلامی احکامات بھی دنیا کی صرف اصلاح کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے دنیا کے رٹ لگائے بیٹھی ہے، لیکن اسلام اس کا حکم ہے۔ تو پہلی چیز، سب سے پہلی چیز جو بگاڑ لاتی ہے سماج میں وہ کیا ہے؟ شرک۔ دوسری چیز جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بنیادی چیزیں بھی یاد ہے، وہ ہے اطاعت رسول کو چھوڑ دینا، اطاعت رسول کو فراموش کر دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دینا، جبکہ اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز کا ہمیں قرآن میں حکم دیا۔ وہ اطیع اللہ و رسولہ کی آیتیں اگر پڑھے تو 55 تو ایسی آیتیں قرآن کی جو اطیع اللہ اور اطیع رسول ساتھ ایک کے بعد ایک آتا، مطلب اس کو ایک عام زبان میں ایک ہی سانس میں کہہ دیا گیا، ایک ساتھ کہا گیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ۔ 55 آیتیں صرف خالص ایسی ہے جہاں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کے لفظ ساتھ آتے ہیں، اور 55 آیتوں کے علاوہ کئی آیتیں ایسی اور سینکڑوں ہیں جن کے اندر رسول کی اطاعت کے لفظ اور خاص آتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، 55 مرتبہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے بعد نبی کی اطاعت کا حکم دیا۔ آج ہم دیکھیے ہماری زندگیوں میں جہاں شرک ہے وہیں نبی کی نافرمانی کرنا بھی ہم نے ایک شیوا بنا دیا ہے، جو کہ دنیا میں عذاب کی وجہ بنتی ہے، یاد رکھیے، عذاب کی وجہ بنتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو ہے 121 میں فرمایا کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم رحم چاہتے اللہ سے، ہم چاہتے اللہ ہم پہ جود اور کرم کرے، تو کہا اطاعت کرو رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول، تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد کیے جائیں گے۔ اگر تم اللہ سے ایمان کا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جیسے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 31 میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور نبی کی نافرمانی کو ہم نے آج اپنا شیوا طریقہ بنا لیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر معاملے میں میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہماری زندگی کا طریقہ بن چکی۔ ہر چیز میں ایک ایک چیز اگر ہم گنوائیں گے تو اتنا وقت نہیں آج رکھ، کیونکہ میرا عنوان اطاعت رسول آج نہیں ہے۔ یہ بگاڑ کی لیکن ایک وجہ ہے کہ ہم اطاعت رسول چھوڑ دیتے ہیں، فتنہ اور فساد مچتا ہے۔ اور سوال تو ایسے کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کس نے ایک سوال کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے امام مالک سے بھی ایک ایسا سوال ہوا۔ کیا سوال تھا؟ ایک شخص ہے عبداللہ ابن عباس سے کہا اگر میں عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھوں تو کیسا ہے، مطلب بیٹھنے سے پہلے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ سنت سے ثابت نہیں، چونکہ عیدگاہ ویسے مسجد نہیں، تحیۃ المسجد کا بھی مسئلہ نہیں رہا، عیدگاہ چونکہ مسجد نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے سائل نے کیسا سوال کیا، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں نا، یہ اسی قسم کا شاید آدمی تھا۔ سوال کیا کر رہا، نہیں کر لوں تو کیا ہوا، سمجھ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نہیں منائی، ٹھیک ہے نہیں منائی، کر لیے تو کیا ہوا؟ سائل بھی ویسی تھا جیسے آج ہم ہیں، نہیں 15 شعبان ثابت نہیں ہے شب برات، لیکن عبادت کر لیے تو، جاگ لیے تو کیا ہوا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھ لیے تو کیا ہوا، اس 2 رکعت کا جو ثواب نہیں، تجھے انشاءاللہ اس 2 رکعت کا ضرور عذاب ملے گا۔ عبادت ہی کر رہا تھا نا، تو اس نے وہی سوال کیا، ہم بھی وہ کہتے ہیں کر لی، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں رات بھر،
اسکاری تو کر رہے ہیں رات بھر، تو کہا تجھے عذاب ملیں گا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 ہے، 63، اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ وہ لوگ غور کر لے، اس بات کو سن لے، جو ہمارے امر کی، جو ہمارا نبی لایا حکم کی مخالفت کرتے ہیں، امری ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ایسا نہ ہو اس امر کی مخالفت کرنے سے ایک بہت بڑے فتنے میں پھنس جائے اور کہیں انہیں ایک سخت عذاب آ کر نہ اچک لے۔ یہ آیت پڑھ کر پھر آپ نے سنا۔ ایک ایسے ہی مسئلہ امام مالک کے ساتھ ہوا، کسی نے سوال کیا کہ اگر میں عید سے پہلے 2 رکعت پڑھ لوں تو؟ امام مالک نے کہا سنت نہیں ہے، مت پڑھ۔ کہا پڑھ لیا تو؟ پھر آپ نے بھی یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ غور سے سن لے جو ہمارے نبی کو ہم نے حکم دیا اس کی مخالفت کرتے، چونکہ مخالفت ہوئی نا، نماز ہے لیکن مخالفت ہے، نبی کو نہیں سمجھا، نبی سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اگر آپ نے نہیں پڑھی اس کا مطلب وہ سنت نہیں، وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو کہا جو لوگ ہمارے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان تصیبہم فتنۃ، انہیں ڈرنا چاہیے دنیا میں کہیں فتنہ نہ مچ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، اور کہیں دردناک کوئی عذاب نہ انہیں پکڑ لے۔ تو دوسری وجہ جو دنیا میں فساد اور بگاڑ کی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت، اور بالخصوص چونکہ اب آخری امتیں ہیں ہم لوگ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری چھوڑ دینا۔ تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تیسری اہم وجہ کیا ہے؟ وہ تیسری اہم وجہ ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ زمین میں فساد کی تیسری وجہ ہوتی ہے اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دینا، اور برائی سے خود نہیں رکنا اور دوسروں کو روکنا چھوڑ دینا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اچھائی کا حکم دینے میں وہ بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں، اور برائی سے روکنے میں بھی ہم دیکھیے بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کو کرنا ہے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ لیکن آج اچھائی کا حکم دینا، ارے یار وہ ان کا مسئلہ ہے، میں کیوں بولوں؟ برائی سے روکنا تو اور خطرناک ہو گیا، اچھائی کا حکم دینا تو پھر بھی دے رہے ہیں، ارے یار وہ تو ہمارا کام ہی نہیں برائی سے روکنا۔ میں کہوں خاموخواہ جھگڑا لوں، میں خاموخواہ قوموں سے کیوں جھگڑا فتنہ لوں، میں خاموخواہ کیوں ان سے تجارت خراب کروں، میں خاموخواہ ان سے رشتے کیوں خراب کروں، میں خاموخواہ فلاں کام کیوں کروں، کیوں خاموخواہ؟ اچھائی کا حکم دے رہا ہوں نا، اس حد تک ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائی کلمہ ہی اگر ہم جو پڑھتے ہیں اس کلمے پہ ہی غور کر دے تو لا الہ سے شروع ہوتا ہے، پہلے نفی ہے، پھر اس بات الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، انکار کیا، پھر اقرار کیا سوا اللہ کے۔ تو جتنا ضروری ہے اچھائی کا حکم دینا اتنا ہی ضروری ہے برائی سے روکنا۔ ہاں برائی سے روکتے وقت حکمت کا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اگر حکمت اختیار نہ کی جائے تو وہ ایک نیا فتنہ مچ جاتا ہے، چونکہ برائی کو بھی روکنا ہے حکمت کے ساتھ۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو بہرحال ہمیں یہ کام کرنا، یہ تیسری چیز ہے جس کے نہیں کرنے زمین میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو جو ہے یا تو تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا تو تم لوگ صحابہ سے کہہ رہے ہیں بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، منع کرتے رہو، یا اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے گا اور تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ یا تو تم اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ کام کرو، یا پھر اللہ اپنی طرف سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے گا اور پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو اگر ہم اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بات یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول تو ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روک۔ اور یاد رکھیے جب اچھائی سے حکم نہیں دیا جائے گا، برائی سے نہیں روکا جائے گا، زمین میں فساد مچنا ضروری، جو کہ آج ہو رہا ہے۔ اور برائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ برائی اب اچھائی کو بتا رہی ہے تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ چونکہ اچھے لوگوں نے اپنا منہ نہیں کھولا تو برائی پھیل گئی۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، برے لوگوں کے برے ہونے سے زیادہ برا یہ ہے کہ اچھے لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ برے تو برے ہیں، وہ تو ان کو بولنا ہی چاہیے برے، لیکن برے لوگوں کے برے ہونے سے زیادہ بری چیز یہ ہے کہ اچھے لوگ کیوں خاموش رہتے ہیں، کیوں خاموش، جل رہے کڑ رہے اپنے دل کے اندر، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ انبیاء کا، صدیقین کا، جو ہے شہداء کا، صالحین کا اور اللہ کے نیک بندوں کا شیوا طریقہ اور زندگی کا معمول رہا، وہ اچھائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے۔ تو تیسری چیز جو نہیں ہم کرتے اس کی وجہ سے برائی آتی ہے وہ یہ کہ اچھائی کا حکم نہیں دیتے، ہم برائی سے نہیں روکتے۔ آگے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اچھائی کا حکم دو اور برائی کی جو مخالفت کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول کرنا رد کر دی جائے، مطلب تمہاری دعائیں قبول کرنا بند کر دی جائے، اس سے پہلے تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے، اور دعائیں جب قبول نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یوں آتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، تم میں سے جو شخص جو ہے خلاف جو ہے شرع کا کوئی کام دیکھے، اس پر فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے یا اسے مٹا دے، اگر طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے، اگر طاقت نہ ہو
تو وہ دل میں برا جانے، اور ایمان کا سب سے ہلکا درجہ، اس سے نیچے ایمان نہیں۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے جو مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کی پکڑ نہیں کرتا، خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کی پکڑ نہیں کرتا، لیکن اس وقت کی جب برائی پھیل جائے اور تم میں روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود تم نہ روکو تو اللہ پھر خاص کو بھی پکڑتا ہے اور عام کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ کیا آج ہم میں برائی روکنے کی طاقت نہیں ہے؟ بتائیے آپ، من جملہ اگر پورے مسلمان مل جائے تو کیا ہمارے مسلم محلوں میں شراب کی دکانیں کھل سکتی ہے؟ من جملہ اگر پورے محلے والے مل جائے تو کیا کوئی جوئے اڈے کھول سکتا ہے؟ من جملہ پورے مسلمان مل جائے تو کوئی فحاشی کے اڈے اپنے علاقے میں چلا سکتا ہے کیا؟ لیکن ہم چاہتے ہی نہیں نا، چونکہ پوری امت برا مانتی ہی نہیں اس کو، تو کون روکیں گا؟ تو اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے، برائی سے روکنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو برائی کا اثر یہ پڑتا ہے کہ عام بھی پکڑا جاتا ہے اور خاص بھی۔ خاص لوگوں کے گناہ سے اللہ عام کو نہیں پکڑتا، لیکن جب روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ روکا جائے تو اللہ خاص کو بھی پکڑتا ہے اور عام کو بھی پکڑتا ہے، سب گھیوں اور گھن سب پیسے جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے شروع میں رکھی کہ گھیوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جائیں، گناہ گاروں کے ساتھ معصوم بھی پکڑے جائیں گے، یاد رکھیں۔ اب آئیے فساد کی چوتھی قسم کیا ہے جو دنیا کے اندر جو ہے مچتا ہے، وہ چوتھی قسم فساد کی یہ ہے، فساد فی الارض کی زمین میں بگاڑ کی، وہ یہ ہے قوموں کا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے برائی کا کرنا، قوموں کا دنیا میں فتنے اور فساد کا مچانا، یہ بھی فساد کی بہت اہم جڑ ہے، یاد رکھیں، بہت اہم جڑ ہے، جس کو عام زبان میں آج کہوں گا نصارہ کا اور دیگر اقوام کا حق کے خلاف، سچ کے خلاف، معصوم انسانوں کے خلاف جو ہے ظلم اور جبر اور زیادتی کا رویہ، یہ بھی دنیا میں فساد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آج بالخصوص نصارہ نے جو فساد دنیا میں مچایا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی شدت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر ایک انسان کسی علاقے میں مر جاتا ہے تو اس کی موت کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہ ملک دوسرے ملک کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، اور وہی ملک اگر دوسرے ملک کے ہزاروں اور لاکھوں باشندوں کو بھی مار دے تو اس کو قتل اور خون نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا ایک انسان کا خون ہے اور دوسرے انسان کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا نظر آتا ہے۔ یہ ہے نصارہ کا اور قوموں کا فساد، یاد رکھیں۔ اور یہ فساد کی وجہ بھی یاد رکھیں میرے، اول 3 نکات ہی ہے، اول 3 نکات بیسک پوائنٹ سے بگاڑ کے، شرک، اطاعت رسول چھوڑ دینا، اچھائی کو حکم دینا چھوڑ دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دینا، سمجھ، یہ اسی کا حصہ، یاد رکھیں۔ نصارہ کی شرنگیزیاں، دیگر اقوام عالم کی جو ہے سرنگیزیاں، ان کی برائیاں، ان کے فتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے۔ مشرکین مکہ فتنے فساد کر رہے تھے، یہود و نصارہ کر رہے تھے، آپ نے آ کر پورے زمین پر اصلاح کر دی، سب کو جو ہے وہ کر دیا۔ اور جب کفر ماتحت آیا تھا نا اسلام کے، تو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے اپنے کفر پہ چلنے کی۔ اسلامی حکومت میں کیا یہود و نصاروں کی اجازت نہیں عبادت کی ہے؟ کیا غیر مسلموں کو اجازت نہیں ہے؟ وہ کر سکتے۔ تو قوموں کی جو ہے شرنگیزیاں یاد رکھیں، ان کی برائیاں، ان کا ظلم، ان کی زیادتیاں، ان کا قتل و غارت گری، ان کا سود کو عام کرنا، ان کے جنگوں کا عام کرنا، اسی طرح ان کا فحاشی کو عام کرنا۔ اور آج بالخصوص یہود و نصارہ نے جو ہتھیار مسلمانوں کے خلاف اور ساری دنیا کے خلاف اور ساری دنیا میں فساد مچانے کے لیے کیا ہے، پہلا قتل و غارت گری، جس کے لیے وہ جنگ کرواتے ہیں، پہلا کام۔ دوسرا کام سود خوری، سود کو عام کرتے تاکہ تم لڑو، پیسہ بھی ہم تم کو دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہو بہو یہی گیم وہ کھیلتے تھے اور یہی چالیں چلتے تھے۔ مدینہ کی یہودی کیا کرتے تھے؟ سود پر پیسہ دیتے تھے اور سب سے اچھے ہتھیار بناتے تھے، جس کے بنیاد پر وہ قوموں میں جنگیں بھی لڑاتے تھے اور ہتھیار بھی دونوں فریق کو خود ہی سپلائی کرتے تھے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے، اس دور کی یہود و نصارہ آج میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ جو اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جنگ بھی تو اس نے کھڑے کی، وہ بھی تو دیکھیے آپ، ہم نے آ کر زمین میں امن و امان قائم کر دیا، 30 سال ہمیں زمین پر ہے کہ دیکھو آپ کو ہم امن و امان دیا۔ سوال یہ 30 سال پہلے جنگ شروع کس نے کروائی تھی؟ کروانے والے بھی ہم ہیں اور بند کرانے والے بھی ہم ہی ہیں، دونوں طرف دیکھ۔ یہ ان کی مزاج رہا یہودیوں۔ تو آپ کے زمانے میں ایک تو سود پر پیسہ دیتے، دوسرا کام کرتے اچھے ہتھیار بناتے اور دونوں کو کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، اوس اور خزرج 2 قبیلے لڑتے تھے، دونوں قبیلے کی فنڈنگ بھی جو یہودیوں کی تھی اور ہتھیار بھی دونوں کو یہودی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے امن قائم ہو گیا اور ان کے پورے منصوبے ٹھپ ہو گئے۔ اور یہی آج یہود و نصارہ کو اسلام سے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اسلام آ جائیں گا تو امن آ جائیں گا دنیا میں، اور ہم چاہتے ہیں لوگوں کو فتنے اور فساد میں اور ہمیشہ پریشانی میں رکھے تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے محتاج آئے۔ تو آج انہوں نے قتل و غارت گری جنگ کے ذریعے، دوسرا کام سود کو عام کیا اس فساد کو مچانے کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے سود عام ہونے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دنیا سے اٹھا لی جاتی۔ سود کو عام کر دیا، اور کتنا عام کر دیا کہ آج مسلمان خود بولتا ہے کہ سود کے بغیر بھی کیا زندگی جی سکتا ہے کوئی؟ ہم سوچنے پر مجبور ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے۔ بلکہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، بہت بڑے مفتی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایک دن کہنے لگے، کسی نے کہا کہ ہم سود پر گاڑیاں لیں، تو کہاں لیجیے، اس کے بغیر اکنامی کیسے بڑھیں گی؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اس کو فکر ہے اکنامی بڑھانے کی، ملک کی معیشت کیسے بڑھیں گی، حالات کیسے تبدیل ہوں گے۔ اب یہی ذریعہ بچا ہے مسلمانوں کے پاس کہ سود خوری میں جا کے حالات کو تبدیل کرنا۔ سود خوری ہمارے اچھے حالات کو پستی میں لے جاتے ہیں، پستی کو اچھائی کی طرف نہیں لے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے صرف عوام نہیں،
ہمارے خواص بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. تو سود خوری. اور تیسرا کام جو کرتے قوموں کو وہ برباد اپاہج اور لقوہ مارنے کا، وہ کیا کام معلوم؟ فحاشی کو عام کرتے، مختلف فحاشیوں کو عام کر. اتنا فحاشی کو عام کیا کہ حیا جو ہے، حیا وہ فحاشی بن گئی اور فحاشی حیا بن گئی. اگر آج کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوتی ہے تو سب تعجب کرے، ارے ماں یہ کیسا، انہیں تو پردہ کرتے. بے پردگی یہ دنیا کے جینے کا طریقہ مانا جا رہا ہے، پردہ یہ برائی مانا جا رہا ہے نہیں. آج ایک آدمی اپنے بیوی کو باہر پردے میں کہیں لے جا رہا ہے. ہم مسلم علاقوں میں رہتے تو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی، کبھی غیر مسلم علاقوں میں اور کبھی ملک سے باہر بیرون ملک جہاں مسلمانوں کی آبادی کم، وہاں جائیے تو اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہا کہ میں نے کہیں کو اپنی بیوی کو پردہ کرا لیا. چونکہ فحاشی جینے کا طریقہ ہے، پردہ کرنا بولے تو یہ ایک بہت بڑا مشکل ہو جائے، کیسے میں اس کو مینٹین کر پاؤں، اندازہ لگائیے. یہ ہو چکی ہے دنیا. تو فحاشی کو عام کرتے، ہر قسم کی فحاشی. فحاشی سمجھتے نا آپ، جس سے شرمگاہیں کھل جاتی ہے، جو چیز کو اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کو واضح کرتا ہے، یہ عام کرتا ہے. اور یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے چال چلی تھی وہ یہ تھی، آدم کو اس چیز کے لیے بہکایا ورغلایا کہ تم پھل کھا لو. اور پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا شورا قرآن نے کہا، وہ پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. کیونکہ اب تک ان کی شرمگاہوں کے بارے میں ان کو عقلیں نہیں تھی. پھل کھانے کے بعد وہ شعور آیا، حوا اور آدم ایک دوسرے شرمگاہ چھپانے لگے. تو یہی شیطان کرتا ہے فحاشی. تو قوموں کا جو ہے فساد، یہ قوموں کا فساد. اسی طرح جو ہے پانچویں قسم کا جو فساد جو دنیا میں جو ہے مچتا ہے اور جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے جس کو ہم کہیں